بغداد شریف میں ایک مسجد بن رہی تھی آج سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے. معلوم ہے اس مسجد کو کس نے بنوایا تھا؟ ہارون رشید بادشاہ نے، جن کی بیوی کا نام تھا زبیدہ، ساس کا نام تھا خیزران، جنہوں نے حضور کی پیدائش کی جگہ پر سونے سے مصلی بنوایا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے ایک بنوائی مسجد اونچی بولے مسجد، اور کرفیو لگوا دیا شہر میں. ماشاءاللہ کرفیو لگوا دیا پورے شہر میں، اس ایریے میں جہاں بن رہی تھی مسجد کرفیو لگا دیا. کیوں؟ بولے اس مسجد میں بغداد والوں کی ایک اینٹ نہیں لگنی چاہیے، ایک اینٹ اس میں کسی کی لگنی نہیں چاہیے، بغداد والوں کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں لگنی چاہیے بس. معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک درویش تھا اللہ کا ولی، اسے بڑی تکلیف ہوئی، یار اللہ کا گھر بن رہا ہے، ایک اینٹ میری بھی لگ جاتی. لکڑی کاٹ کے وہ بیچتا تھا. معلوم ایک دن کیا کیا اس نے؟ لکڑی کاٹی اور جنگل میں سے نکلا، بازار گیا، بیچ کے پیسے ملے، پیسے لے کے بھٹے پہ گیا جہاں اینٹیں بنتی تھی، ایک اینٹ خریدی، اسے جھولے میں رکھی. صبح کو کلہاڑی لیا، پھر جنگل گیا، لکڑی کاٹی، لکڑی کے بیچ میں وہ جھولے سے اینٹ نکال کے رکھ دی. لکڑی کے بالکل گٹھر کے بیچوں بیچ میں ایک اینٹ نکالی اور اس کے اندر ڈال دی، اور پھر لکڑی کے گٹھر کو باندھا، لیکن ہلکی رسی میں، ہلکی باندھ کر کے اپنے سر پہ رکھ کے اسی مسجد جہاں کرفیو لگا ہوا تھا قریب میں، جہاں اینٹیں مسجد کی رکھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، اسی کے قریب سے نکلا اور جان بوجھ کر کے، ماشاءاللہ بچی کی طرف سے سبحان اللہ، علی صاحب کے گھر کی بچی ہے، اللہ قبول فرما لے، آمین کہہ دو آمین. اسی مسجد کی اینٹوں کے قریب سے جب گزرا نا تو جان بوجھ کر کے پیروں میں ٹھوکر ماری اور دھڑام سے زمین پر گرا. جب زمین پر گرا تو گٹھر کھل گیا، جب گٹھر کھل گیا تو اینٹ کھسک کر کے انہی اینٹوں میں گم ہو گئی. اللہ جوار لگایا، ہندی بولتے جوار لگایا، تو اینٹیں وہ اینٹ ان اینٹوں میں شامل ہو گئی. معلوم ہے بات ختم ہو گئی، مسجد بن کے تیار ہو گئی. ہارون رشید بادشاہ کہتا ہے میں نے خواب میں ایک دن جنت میں اپنا محل دیکھا. میں نے کہا فرشتوں سے یہ محل، تو فرشتوں نے کہا تو نے وہ مسجد بنوائی ہے، اس کے بدلے میں یہ محل ملا. تو ہارون رشید بادشاہ کہتا ہے میں نے اپنے محل کے بغل میں اس درویش کا بھی ایک محل دیکھا، اس لکڑی کاٹ کے بیچنے والے کا. تو میں نے کہا فرشتوں سے کہ یہ ادھر کیوں بھائی، اس کا ادھر میرے بغل میں کیا سسٹم، یہاں کیسے وہ؟ تو فرشتوں نے کہا اصل میں یہ جو تمہیں ملا ہے یہ مسجد بنوانے کی وجہ سے ملا ہے. کہا اسے کیوں ملا ہے؟ کہا اصل میں ایک اینٹ اس مسجد میں اس کی بھی لگی ہوئی، اللہ اس کی بھی لگی ہوئی ہے، اس لیے ایک گھر اس کے نام کا بھی تیرے پڑوس میں بنا. آنکھ کھلی تو ہارون رشید نے مزدوروں کو بلا کے کہا کہ پوری مسجد شہید کر دو، پھر سے شہید کر دو. بولے شہید کر دو. جب پھر سے نئے سرے سے بنے تو پورے بغداد والوں سے ایک ایک اینٹ کے پیسے مانگ لینا. فرماتے اگر ایک مسجد کے بننے سے پورے بغداد والے جنت میں چلے جائیں گے تو کون جنت چھوٹی ہے کہ میرا کمرہ چھوٹا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مسجد ایسے بن کے تیار ہوئے. 20 کنٹل سریا بتایا میرے بھائی نے، کم سے کم سریا ہی صحیح 1 کنٹل سریا ہی لے لیں آپ لوگ. 1 کنٹل سریا ہے کوئی ایسا؟ کتنی قیمت ہے سریے کی قیمت کی؟ 1 کنٹل سریا کتنے کی؟ 6000. کتنا پڑتا ہے 6000 روپے؟ 2 لاکھ روپے اپنے بچوں کو ڈونیشن دیتے ہیں لوگ انگریزی پڑھانے کے لیے. وہ انگریزی پڑھے ہوئے بچے اپنی ماں کی قبر پہ ٹھیک سے فاتحہ نہیں پڑھ پاتے. یہ خدا کا گھر ہے، کم سے کم 100-150 سال تک اس کی لائف رہے گی. اس مسجد میں اگر کسی نے کسی کو قرآن کی ایک آیت کی تعلیم دی تو صبح قیامت تک صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے گا. جتنے سجدے کیے جائیں گے، اس گلی سے جو گزرے گا، اس راہ سے جو گزرے گا، جب بھی سجدہ کرے گا انشاءاللہ بولے جب بھی سجدہ کرے گا ثواب آپ کے بھی کھاتے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بولو. تو ایک کنٹل سریے کی قیمت 6000 روپے. کتنی ہے؟ زور سے بولو. 6-6.5 روپے. تو کیا 6-6.5 روپے دے کر کے اس مسجد کے لنٹر کا انتظام نہیں کر؟ ہمارا گھر اگر نہ بنا ہوتا تو اپنی بیوی کا زیور بیچ ڈالتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنا گھر بننا چاہیے. تو خدا کا گھر ہے جس نے ہمیں اتنا بڑا زمین اور آسمان کا گھر دیا، بغیر پلر کے اس نے آسمان بنا دیا. اپنے بندوں کی رضا کے لیے اس نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں. کیا 1 کنٹل سریے کے لیے 2-4 لوگ نہیں ہیں پر؟ ہے کوئی ایسا شخص جو 1 کنٹل سریہ ہی صحیح دے دے؟ اتنی بڑی محفل میں 6000 روپے کوئی قیمت. میں چندہ وندہ کرتا نہیں. اچھا ماشاء آمین کہہ دو انشاءاللہ. مسجد تو بن جائے گی، میری بات سن لیں آپ.
مسجد تو بنی جائے گی. مولانا وسیم بھائی میری سسرال جہاں پر کنڈا کے قریب میں ایک مسجد ہے, وہاں 20 گھر ہیں تو 40 گھر, لیکن مسجد بننے کے معاملے میں 20 گھر لوگ تھے. صوفی صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھی, صوفی سلطان نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی. گاؤں میں اختلاف ہو گیا, 20 لوگ الگ ہو گئے, نہیں بنے گے نہیں. صوفی صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھی, فرمایا اس کا نام کیا رکھنا ہے. اچھا اب سنیں آپ, اس گاؤں میں جو جلسہ ہوتا ہے تقریباً 30 سال سے, معلوم ہے کس کے نام سے ہوتا ہے؟ حضرت بلال کانوری. بولے اس کی مسجد کا نام کیا رکھیں؟ بولے اس کا نام رکھو غوث پاک کے نام. بولے حضور مسجد کیسے بنے گی, بہت آپس میں اختلاف ہے, اور سب سادات کرام ہیں, سید زادے ہیں. فرمایا کہ غوث پاک کا نام رکھو اوپر, مسجد بنے گی اور اچھی بنے گی. اب تک وہ مسجد جب سے صوفی صاحب نے اس کی سنگ بنیاد رکھی ہے نا, لاک ڈاؤن سے پہلے, اب تک سمجھ لو اس میں کام بند نہیں ہوا. 50 لاکھ روپے کے اوپر خرچ ہو گئے. 20 آدمی ہیں, نہ کوئی رسید چھپی نہ کسی سے چندہ مانگا. بند تو جائے گی مسجد, لیکن اگر 1 کنٹل سریا آپ کی طرف سے شامل ہو جائے تو گھر میں جو 50 کنٹل لگنے والا ہے اس کے لیے اللہ غیب سے انتظام کر دے گا انشاءاللہ. اللہ کے گھر کے لیے بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے, تو چپ کے خود کر لینا چاہیے.